شان پر جو کلام کیا گیا وہ ایک اجمالی تقریر تھی. اس اجمالی تقریر کے ذکر کے بعد حضرت فرماتے ہیں وَلَوْ أَرَدْتَ تَفْصِيلًا أَزْيَدَ مِنْهُ فَاسْمَعْ نُبَيِّنُ لَكَ تجلی الاسماء التسعة والتسعین وبعض الکونیات الجزیہ العظیمہ فی الانسان. یعنی اگر اس سے بھی زیادہ تفصیل چاہتے ہیں تو ہم 99 اسماء کی تجلی اور بعض کونیات جزیہ کی جو انسان کے اندر ہیں اس کی تجلی کا بیان کرتے ہیں، اور اکوان پر اسماء کو مقدم کرتے ہیں. یعنی پہلے تجلی اسماء ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد تجلی اکوان کا ذکر ہوگا. تو یہاں دو چیزیں بیان کی ہیں. ایک تو یہ کہ تجلی اسماء الہیہ کی ہوتی ہے، اس اعتبار سے بھی انسان کا جامع ہونا معلوم ہوگا. اور دوسرے کونیات جزیہ، یعنی جو عالم میں پھیلی ہوئی چیزیں ہیں، عالم کے یہ تمام جزیات کا انسان کے اندر ہونا، یہ اس کی ایک اور جامعیت ہے. تو جامعیت دو طرح کی ہے، ایک اسماء الہیہ کی جامعیت اور ایک اکوان الہیہ کی جامعیت، یا اکوان کونیہ کی، اکوان ثابتہ کی، کہ تمام اکوان جو موجود ہیں، عوالم موجود ہیں، وہ سارے عوالم انسان کے اندر پائے جاتے ہیں. تو دو طرح سے حضرت اس پر کلام کرنا چاہ رہے ہیں. اس لیے فرمایا کہ فَاسْمَعْ نُبَيِّنُ لَكَ تَجَلِّيَ الْأَسْمَاءِ التِّسْعَةِ وَالتِّسْعِينَ وَبَعْضَ الْكَوْنِيَاتِ الْجُزِيَّةِ الْعَظِيمَةِ فِي الْإِنسَانِ. اور ہم اسماء کو اکوان پر مقدم کریں گے. پہلے اسماء کی تجلیات کا ذکر ہوگا. اس کے بعد کہتے ہیں اعلم ان تجلی الاسماء علی قسمین. تجلی اسماء دو قسم کی ہے، ایک تکوینی اور ایک تشریعی. اس کے بعد کہتے ہیں وَإِن شِئْتَ سَمَّيْتَهُمَا بِالتَّعَلُّقِ وَالتَّخَلُّقِ. اگر چاہے تو اس کا نام تعلقی و تخلقی بھی رکھ سکتے ہیں. تو تجلی تکوینی ہے، اسی کا نام تجلی تعلقی ہے، اور ایک تجلی تشریعی ہے اور اسی کا نام تجلی تخلقی ہے. کہتے ہیں وہ معناہما سیاتی، ان کا معنی آگے چل کے آنے والا ہے. آگے کہا ولما کانت تجلی التکوینی ارفع من العقول المتوسطہ طوینا الکشح عن اظہار سرہ. تجلی تکوینی جب عامہ عقول سے بلند بات ہے تو ہم نے قلم اس سے روک لیا، اور آگے چل کر انہوں نے تجلی تشریعی کا تذکرہ کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو قسم کی تجلی ہے، ایک تجلی اسماء، ایک تجلی اکوان. اور پھر تجلی اسماء کی دو صورتیں ہیں، ایک تجلی تکوینی، ایک تجلی تشریعی. تجلی تکوینی کے بارے میں حضرت کہتے ہیں کہ عامہ عقول سے یہ بلند ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو بیان نہیں کیا، صرف تجلی تشریعی کا بیان کریں گے. لیکن چونکہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس پر بھی کچھ کلام ہو جائے، اس لیے میں ذرا اس کو آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یعنی تجلی تکوینی کا بھی کچھ ذکر یہاں پر کروں گا. تجلی تکوینی کے سلسلے میں علماء نے بہت کم کلام کیا ہے.
تجلی تشریعی اور تخلقی کے بارے میں تو تقریباً ہر کتاب میں تذکرہ موجود ہے. جہاں پر اسماء الہیہ کا بیان حدیث میں آیا ہے ان للہ 99 اسماء اسمن، اس کے اندر ہر جگہ پر اس کی تقریباً بحث موجود ہے. جن لوگوں نے بھی اس سلسلے میں کلام کیا، کتابیں لکھی یا یہ کہ اس حدیث کی تشریح لکھی، تو وہاں کسی نے مختصراً اور کسی نے مطولاً کلام ضرور کیا ہے. لیکن جہاں تک مسئلہ ہے تکوینی تجلی کا، اس کے اوپر بہت کم کلام ہے. میں نے بہت تلاش کیا اس سلسلے میں، تو مجھے 2-3 کتابوں کے سوا کوئی کتاب اس سلسلے میں نہیں ملی. میں نے گزشتہ مجلس کے اندر بھی ذکر کیا تھا کہ ابن عربی نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے کشف المعنی فی شرح اسماء اللہ الحسنی. اس کے اندر انہوں نے بہت ہی اختصار کے ساتھ، کہیں 1 سطر میں، کہیں آدھی سطر میں، کہیں 2 سطروں میں، زیادہ 2 سطر 2.5 سطر کا کلام ملے گا، اور انتہائی مبہم. وہ ایک تو وہ کتاب، دوسری امام عبد الکریم الجیلی، ان کی 2 کتابوں میں اس کے اوپر کلام ملا. ایک الکمالات الالہیہ فی الصفات المحمدیہ، ان کی دوسری کتاب ہے الانسان الکامل فی الاواخر والابائل. ان 2 کتابوں میں انہوں نے تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ کلام کیا ہے. چونکہ اسماء الہیہ کی بحث نہایت ہی محتم بشان بحث ہے، اور اس کا انسانی زندگی ہی نہیں بلکہ پوری کائنات پر اثر ہے. جملہ کائنات اور اس کائنات کا اہم ترین فرد انسان، اس کے اوپر اللہ کی اسماء کا جو ظہور اور اس کی تجلی ہے، اس اعتبار سے یہ نہایت محتم بشان چیز ہے. اور اسی اہتمام کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رہنمائی کی اور حکم دیا ان للہ 99 اسما فمن احصاها دخل الجنہ. یہ فمن احصاها ایک بہت ہی جو ہے ذو معنی لفظ ہے. عام طور پر اس کو یاد کرنے کے معنی میں کر دیتے ہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. علماء نے تو اس کے اوپر بہت تفصیلی کلام کیا ہے کہ احصاء کے معنی کیا ہیں. تو لہذا میں نے گزشتہ بھی عرض کیا تھا کہ احصاء جو علماء نے لکھا ہے اس کو اگر خلاصہ کیا جائے تو 3 چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. ایک ہے یاد کرنا، دوسرے ہے اس کی معانی کی فہم پیدا کرنا، یعنی اس کی حقیقت کو جاننا. اللہ کیا ہے، الرحمن کیا ہوتا ہے، یہ الرزاق کیا ہے. اسی طریقے پر جتنے اللہ کے نام ہیں ان سارے اللہ کے ناموں کی حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا. اور تیسرے ہے ان اسماء کا اپنے اوپر اثر طاری کرنا. اسی کو تخلق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اللہ کے نام کا اثر پیدا ہو، رحمان کے نام کا اثر پیدا ہو، رحیم کے نام کا اپنے اندر اثر پیدا ہو، رزاق کے نام کا اثر پیدا ہو، عزیز کے نام کا اثر پیدا ہو. اللہ کے تمام اسماء کا اثر انسان کی زندگی پر، اس کے دل پر، اس کے احوال پر، تمام چیزوں پر ظاہر ہونا چاہیے. یہ مطلوب ہے اور یہی مقصود ہے احصاها دخل الجنہ سے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بحث نہایت محتم بشان ہے. خاص طور پر سالکین کے لیے تو مغز ہی مغز ہے. جتنے اور امور ہیں وہ تمام کے تمام چھلکوں کی طرح ہیں.
اور یہ جو ہے مغز ہے پورے ہی سلوک کا. اگر انسان اس کے اوپر قابو پایا تو اس کے لیے راستہ بہت آسان ہے. اور اگر یہاں پر اس کا کچھ عمل دخل نہ رہا، سمجھا نہیں اور اثر اپنے اندر نہیں لیا، تو اس کے لیے راہ بہت ہی مشکل ہے. تو لہذا تجلیات اسماء الہیہ کا بیان نہایت محتم بالشان بیان ہے. اس لیے تھوڑی سی تفصیل میں عرض کروں گا، اور اس اعتبار سے ظاہر ہے کہ آج ہم پوری گفتگو اس کی نہیں کر پائیں گے. چند ناموں پر میں توجہ دلاؤں گا، اور اللہ کے ناموں میں ظاہر ہے کہ سب سے اہم ترین نام لفظ اللہ ہے. یہ اللہ کا نام، اس کے اوپر کتابوں کی کتابیں موجود ہیں. ابھی قریب کے اندر پاکستان میں علامہ موسیٰ روحانی گزرے ہیں. انہوں نے صرف لفظ اللہ پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے جو غالباً 400 سے 500 صفحات کی ہے، صرف لفظ اللہ کی تحقیق میں. لفظ اللہ کا ظاہری معنی، باطنی معنی، اس کے لفظ کی تحقیق، اس کا اشتقاق اور وغیرہ 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 جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ما لہو وما علیہ، سب اس کے اندر انہوں نے جمع کر دیا. اور یہ بھی لکھا ہے کہ میرے سے پہلے کسی نے اس پر کوئی کلام نہیں کیا ایسا. جی تو بہرحال سب سے اہم ترین نام ہے اللہ کا، وہ اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی ہے اور بطور علم استعمال کیا جاتا ہے. بعض لوگوں کے نزدیک یہ بھی صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے. جمہور کے نزدیک یہ علم ہے اور اللہ کا ذاتی نام ہے. بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ بھی ایک صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اسی وجہ سے پھر وہ اس اشتقاق میں بحث کرتے ہیں کہ کس لفظ سے بنایا گیا وغیرہ وغیرہ. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وہ تو کتابوں میں موجود ہے. اس اسم کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ یہ اسم اللہ تعالیٰ کی جمیع صفات کمال کا جامع ہے. اللہ کہنا ایسا ہے جیسے کہ کہنا الجامع للصفات الالہیہ الکمالیہ الجلالیہ والجمالیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو تمام ہی کمالات کی جامع ہے، جس کے اندر کمالات جلالیہ بھی ہیں، کمالات جمالیہ بھی ہیں، وہ سب کے سب اس کی جامع ذات، اسی کے لیے لفظ اللہ استعمال ہوتا ہے. اور اس کا معنی بھی یہی ہے کہ وہ ذات جو مستجمع لجمیع صفات الکمال ہو. علامہ تفتازانی نے شرح تہذیب کے اندر یہی اس کا معنی لکھا ہے. اور قرطبی کے الفاظ ہیں کہ وَهَذَا الْاسْمُ أَكْبَرُ الْأَسْمَاءِ وَأَجْمَعُ لِمَعَانِيهَا. تمام اسماء میں سب سے بڑا نام ہے اللہ کا، اور اس کے اندر تمام کے تمام معانی سموئے گئے ہیں. اس لیے سب سے اہم ترین اللہ کے ناموں میں سے ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نام کی تشریح میں لکھتے ہیں هو اسم للموجود الحق الجامع لصفات الالہیہ المنعوت بنعوت الربوبیہ المتفرد بالوجود الحقیقی. یعنی یہ موجود حق کا نام ہے. معلوم ہوا کہ کسی اور کا نام یہ ہو ہی نہیں سکتا. موجود حق، اور جتنے اور موجودات ہیں وہ موجود باطل ہیں. موجود باطل کا معنی یعنی یہ سب کے سب عارضی وجود رکھنے والے، فانی وجود رکھنے والے، یا کہ سائے کی طرح ہیں، یا نہیں تو عکس کی طرح ہیں، جیسے کہ پہلے اس کی گفتگو ہوئی ہے. تو اس سے کہا یہ موجود حق کا نام ہے جو صفات الہیہ کا جامع، ربوبیت کی صفات سے موصوف، وجود حقیقی کے ساتھ متفرد ہے. دیکھو بہت سے لوگ جب ایسے الفاظ صوفیہ استعمال کرتے ہیں تو تعجب کرتے ہیں، اور بلکہ ایک درجے میں انکار جیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے.
یہ ابن الجوزی کی روایت، یہ الفاظ ہیں یہ، اس میں بول رہے ہیں وجود حقیقی کے ساتھ جو متفرد ہے، یعنی وجود حقیقی صرف اسی کے پاس میں ہے، کسی اور کے پاس وجود حقیقی نہیں ہے۔ جب وجود حقیقی کسی کے پاس میں نہیں ہے تو وہ جو غیر وجود حقیقی، غیر حقیقی وجود ہے، وہ غیر حقیقی وجود آپ سائے سے تعبیر کرو یا فانی سے تعبیر کرو، حادث سے تعبیر کرو یا اور کسی اور لفظ سے تعبیر کرو، بہرحال اتنا معلوم ہو گیا کہ وجود حقیقی اگر کسی کے پاس میں ہے تو وہ صرف اللہ کے پاس میں، المتفرد بالوجود الحقیقی، تو وہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اس اسم کے بڑے خواص ہیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ امام قرطبی نے اپنی کتاب الاسنا فی شرح اسماء اللہ الحسنی میں اس کی 10 خصوصیات بیان کی ہیں، یہ بھی ہمارے سامنے رہے تو بہت اچھا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے کمالات ہمارے ذہنوں کے اندر اتر جائیں۔ کہتے ہیں وَهَذَا الْاسْمُ يُخْتَصُّ عَنْ سَائِرِ الْأَسْمَاءِ بِخَوَاصٍ، یہ اللہ کا نام اللہ دیگر ناموں سے چند مخصوص خصوصیات کے ساتھ میں مختص ہے۔ نمبر 1، اولھا انہ اولھا، اولھا انہ اولھا، یہ اللہ کا اولین نام ہے، باقی سب بعد کے نام ہیں۔ وثانیھا انہ اعظمھا، تمام ناموں میں سب سے اونچا بلند نام ہے۔ ثالثھا انہ اعمھا مدلولا، اپنے مدلول کے اعتبار سے نہایت درجے عام، جیسے کہ ابھی اوپر کی عبارت میں آیا تھا کہ وہ تمام معانی کو اپنے اندر جمع کرتا ہے۔ اور فرمایا ورابعھا ان مدلولاتہ لا تنحصر، اس کے مدلولات اور اس کے معانی غیر محصور ہیں، یعنی بے انتہا ہیں۔ وخامسھا انہ اولا بالاسمیہ وسائر الاسماء اولا بالاوصاف، یہ اللہ کا نام اسمیت رکھتا ہے، دیگر اور اسماء ایسے ہیں جس میں وصفیت کا عنصر ہے، رزاق ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، وغیرہ وغیرہ، ان سب کے اندر وصفیت ہے اور اس کے اندر اسمیت ہے۔ سادسھا اختصاصہ باللہ شرعا و نقلا، یہ اللہ کا نام وہ ہے جو اللہ کے ساتھ ہی مخصوص ہے، اور پوری کائنات میں کبھی بھی کسی کی جرت نہ ہوئی کہ اپنا نام اللہ رکھ لے۔ اللہ نے اس کو ایسا ریزرو کر کے رکھا، جیسے اپنے نبی کے نام کو بھی ریزرو کر کے رکھا، کہ دنیا میں کسی کو کبھی توفیق نہ ہوئی کہ محمد نام رکھے۔ بعض لوگوں نے رکھا، لیکن وہ رکھنا بھی حضور ہی کی نسبت سے تھا، یعنی جب انہوں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک نبی آخری زمانے میں آئیں گے، ان کا نام محمد ہوگا، تو بعض لوگوں نے اپنے بچوں کا نام اس لیے محمد رکھا تھا، لیکن بالاستقلال کسی نے محمد نام اپنے بچے کا رکھا ہو، پوری تاریخ میں ایسا نہیں۔ جیسے ایک محمد کا نام، اسی طریقے پر اللہ کا نام بھی، کہ پوری دنیا میں کبھی بھی یہ لفظ کسی کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ وَالسَّابِعُهَا أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَبَضَ عَنْهُ الْأَفْئِدَةَ وَالْأَلْسِنَةَ فَلَمْ يَتَجَاسَرْ أَحَدٌ عَلَى التَّسَمِّي بِهِ، وہ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو، زبانوں کو، دونوں کو اپنے قبضے میں رکھا کہ کوئی اس کی جرت ہی نہ کر سکے کہ اس کا نام، اس سے نام رکھے۔ وَالثَّامِنُهَا أَنَّهُ الَّذِي يَفْتَتِحُ بِهِ کل امر یفتتح به کل امر تبرکا و تیمنا، یہ اللہ کا نام ہے جو تبرکا و تیمنا ہر افتتاح کے موقع پر لیا جاتا ہے۔ والتاسعها انہ متعارف عند الجمیع، ہر آدمی اس کو جانتا ہے، یہ لفظ ایسا
جس سے کوئی بھی انجانا نہیں، اتنا معروف. اسی لیے وہ آتا نا کہ عارف الاسما کیا ہے. سی بابا کے خواب کے اندر یہ آیا ہے، کسی نے ان کو خواب میں دیکھا ان کے انتقال کے بعد، اور پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو کہا کہ یہ سوال ہوا کہ عارف الاسما کیا. عارف الاسما کے بارے میں نحویوں میں بڑا اختلاف ہے. کوئی کہتا انا ہے، کوئی کہتا ہے انتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا عارف الاسماء اللہ، اسی پر میری بخشش ہو گئی. وعاشرها انه اذا ارتفع من الارض قامت القیامہ. جب تک یہ نام دنیا میں باقی ہے، جاری ساری ہے، دنیا باقی وہ جاری وہ ساری ہے، جو ہی یہ دنیا سے اٹھ جائے گا قیامت برپا ہو جائے گی. یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جس میں آتا ہے کہ قیامت اس وقت طاری نہ ہوگی جب تک کوئی دنیا میں اللہ اللہ ایک بھی کہنے والا باقی رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی اس نام کی خصوصیات بیان کی علامہ قرطبی نے. اب سوال یہ ہے کہ اس اللہ کے نام کی تکوینی تجلی اور تشریعی تجلی کیا ہے؟ اس نام کی جو تکوینی تجلی ہے وہ یہ کہ انسان اپنے اندر کمالات و خصوصیات کے ساتھ موجود ہے. جس طرح اسم اللہ میں اللہ کے تمام کمالات و صفات پر دلالت موجود ہے، اسی طرح اس اسم کا ظہور انسان کے کمالات سے ہے. مطلب یہ ہے کہ جس طرح لفظ اللہ میں اللہ کے تمام کمالات ہیں اور ان کمالات کا اثر انسان میں یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے اندر بھی ساری خصوصیات موجود ہیں. جیسے کہ اس سے پہلی بحث میں آیا کہ اللہ کی بہت ساری صفات، اور یہ لفظ اللہ ان تمام صفات کا معانی کا جامع ہے. جب یہ تمام صفات اور اسماء کا گویا جامع ہے تو اس کی وجہ سے یہ پوری کائنات کا ظہور ہے، اور پھر انسان کے اوپر اس کا اثر یہ ہے کہ انسان اپنے تمام کمالات کے ساتھ موجود ہے. ادھر اللہ کے کمالات کے ساتھ اللہ کی ذات موجود، تو ادھر اسی اسم کا ظہور یہ ہے کہ انسان اپنے کمالات کے ساتھ موجود ہے اور اس کے وہ کمالات اللہ کی طرف لوٹتے ہیں. کمالات ادھر سے آئے ہیں، لوٹیں گے اسی طرف، لیکن اس اسم کا ظہور یوں ہے کہ انسان کو اللہ نے جامع کمالات بنایا. ظاہر ہے کہ انسان کے اندر جو کمالات ہیں وہ کسی مخلوق کے اندر نہیں ہے. ایک علم کا کمال، عقل کا کمال، بول چال کا کمال، کام دھام کا کمال اور مختلف قسم کے کمال، اور سب سے بڑی بات کہ دل، یہ ساری چیزیں جو اس کے اندر رکھی گئی ہیں اور کمالات کا اس سے ظہور ہو رہا ہے، یہ اسی اللہ کے اسم کا کمال ہے، اس کے ظہور کی وجہ سے ہے. لہذا جو شخص اس اسم کے معانی پر غور کرے گا اس کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ انسان کا سارا کمال، اس کی تمام صفات دراصل اسی اسم کا طفیل ہے، لفظ اللہ کا طفیل. جو آدمی اس کا مراقبہ کرے اب لفظ اللہ کا، اس کے معانی کا، جیسے کہ مختصر ابھی میں نے عرض کیا، اور پھر یہ جو ہے مراقبہ کرے کہ اس اسم کا میرے اندر دیکھو کیسا ظہور ہو رہا ہے. آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، زبان ہے، بول چال ہے، دل ہے، دماغ ہے، پھر کام کرنے کی صلاحیت ہے، اور یہ اور وہ اور پوری دنیا میرے ہاتھ میں ہے. تو ادھر اللہ کے کمالات ظاہر ہوں گے اور ادھر اسی کا کمال کا ظہور نظر آئے گا اسے. تو ادھر اللہ کے کمالات اور ادھر اس کا ظہور، یہی اس کا تکوینی اثر ہے. تکوینی اثر کا یہی مطلب ہے
کہ جو ہمارے کسی اختیار سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی تکوین کا اثر ہے. وہ اللہ نے بنا دیا ایسا، جیسے زمین بنا دی، آسمان بنا دیا، سورج بنا دیا، چاند بنا دیا، ہم کو بنا دیا، اور وہ ہم کو جو بنایا وہ اسی کا اثر ہے، اس کی تکوین کا اثر ہے. یہ اللہ کے نام کی تکوین کا اثر ہے. لہذا یہاں ہمیں مراقبہ کرنا چاہیے روزانہ اللہ کے اسم کا. یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں اللہ 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 اللہ، اس اللہ کے ذکر سے دل پر اثر جو ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے، اور اس سے اللہ کی قربت بڑھتی ہے. اسے کہ ادھر اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور ادھر اللہ کے کمالات سے الصاق ہوتا ہے. اللہ، ادھر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، یہ ایسا سمجھو آپ یہاں فون دباتے ہیں وہاں رنگ ہو جاتا ہے، یہاں نمبر دباتے ہیں امریکہ کو چلا جاتا ہے، یہاں نمبر دباتے ہیں کسی اور دنیا کے کونے میں پہنچ جاتا ہے، منٹوں سیکنڈوں کے اندر، بلکہ منٹ بھی نہیں لگتا، سیکنڈ بھی نہیں لگتا، یہاں آپ دباتے وہاں پہنچ جاتا ہے. بالکل اسی طریقے پر جب اللہ کا نام بندہ لیتا ہے، زبان سے لیتا ہو، دل سے لیتا ہو، فوراً اللہ کے کمالات سے اس کا رشتہ جڑ جاتا ہے. معلوم ہوا کہ اتنا بڑا نام ہے، لیکن ہم لوگ اتنی غفلت سے لے لیا کرتے ہیں. کتنا بڑا عظیم الشان ہے کہ یہاں سے ہمارا رشتہ اللہ کی ذات اور اس کے کمالات سے پیدا ہو رہا ہے. اس سلسلے میں امام عبد الکریم الجیلی لکھتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَعَلَ هَذَا الْإِسْمَ مِرْآةً لِلْإِنسَانِ. اللہ نے اس نام کو اپنے کمالات کے دیکھنے کے لیے مرآت بنایا ہے، یعنی آئینہ بنایا ہے. اللہ کے نام میں اللہ کے کمالات کا آئینہ نظر آتا ہے، اللہ کے کمالات نظر آتے ہیں. جب اس کو غور سے پڑھے گا، اس کو دیکھے گا، اس کا نام کا معنی سمجھے گا، اس کے معانی کو سمجھے گا، تو کہتے ہیں جعل هذا الاسم مرآة للانسان فاذا نظر فيها علم حقيقة كان الله ولا شيء معه. جب وہ غور کرے گا اسے سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تھا، اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی. وَكَشَفَ لَهُ حِينَئِذٍ أَنَّ سَمْعَهُ سَمْعَ اللَّهِ وَبَصَرَهُ بَصَرَ اللَّهِ وَكَلَامَهُ كَلَامَ اللَّهِ وَحَيَاتَهُ حَيَاةَ اللَّهِ وَعِلْمَهُ عِلْمَ اللَّهِ وَإِرَادَتَهُ إِرَادَةَ اللَّهِ وَقُدْرَتَهُ قُدْرَةَ اللَّهِ كُلُّ ذَلِكَ بِطَرِيقِ الْإِصَالَةِ وَيَعْلَمُ حِينَئِذٍ أَنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ مَنْسُوبًا إِلَيْهِ بِطَرِيقِ الْعَارِيَةِ وَالْمَجَازِ. ماشاءاللہ کیا پیاری عبارت ہے. وَهِيَ لِلَّهِ تَعَالَى بِطَرِيقِ الْمِلْكِ وَالتَّحْقِيقِ. اللہ کے لیے تو بطور ملکیت و تحقیق، اور بندے کے لیے بطور مجاز اور بطور عاریت. تو جب بندہ اللہ کے نام بے غور کرے گا تو اللہ کے کمالات کا اس میں پرتو نظر آئے گا، اور پھر اس کے ذریعے جب اپنے پر غور کرے گا، من عرف نفسه عرف اللہ، من عرف نفسه عرف ربه والا جو ہے منظر اس کے سامنے آ جائے گا. تو معلوم ہوا کہ انسان اللہ کے نام سے اس طرح جو ہے جڑا ہوا ہے. اس کے لیے تکوینی تجلی یوں ہوتی ہے. اب اس کے بعد تشریعی تجلی، کہ اللہ کا نام جب ہم پڑھتے ہیں، لیتے ہیں، بولتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اس سے ہمیں کیا اخذ کرنا چاہیے. اوپر جو آیا کیا اخذ ہو گیا، کیا ہمارے اوپر اتارا گیا، ہم کو کیا بنایا گیا. اور اب جو بحث آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس نام کا اثر ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے، اس سے ہمیں کیا اخذ کرنا چاہیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے
اسی کے اوپر کلام کیا ہے یہاں. جو تجلی تکوینی تھی اسے تو انہوں نے کہہ دیا کہ عامہ عقول سے بلند ہونے کی وجہ سے ہم اس کو بیان نہیں کر رہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ شیخ دہلوی عبدالحق دہلوی نے جو اس سلسلے میں حدیث کی شرح میں لکھا ہے اس سے استفادہ کرتے ہوئے ہم اس کی تجلی تشریعی کو بیان کریں گے. فرمایا واقتصرنا علی بیان التجلی التشریعی وذکری ولنذکر مع کل اسم طریق تجلی. اس کے بعد میں کہتے ہیں وہذا ماخوذ من کلام الشیخ عبدالحق المحدث الدہلوی فی شرح حدیث رواہ الامام الترمذی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ. اس کے بعد لکھا هو اللہ الذی لا الہ الا هو. آگے کہتے ہیں فاللہ علم للذات المستجمع لجمیع الصفات الکمال لجمیع الصفات والکمالات فیضہ اللہ یشاہد غیر المسمى ولا یثبت لہ الوجود. اس نام کو، اس کے معانی کو، اس کے اثرات کو سمجھ کر اس سے جو اخذ کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آدمی سوائے اللہ کے کسی چیز کو نہ دیکھے. جب اسے معلوم ہو گیا کہ اصلی وجود اس کا ہے اور اللہ کے معنی ہی یہ ہیں المنعوت بصفات الربوبیہ المتفرد بالوجود الحقیقی، تو جب یہ اسے معلوم ہو گیا تو پھر وہ اللہ کے سوا کچھ بھی نہ دیکھے. جو بھی دکھ رہا ہے وہ سمجھے کہ یہ تو کچھ نہیں ہے. یہ وحدت الوجود والے مسئلے کی طرف ہے اشارہ. لیکن وحدت الوجود کی تشریح آپ کے سامنے پہلے بھی ہو چکی ہے. اس کا صحیح معنی کیا اور غلط معنی کیا. اس سلسلے میں حضرت نے تو بہت اختصار سے کام لیا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المقصد الاسنا میں اس نام کے تخلق اور اس نام سے استفادہ کیسا ہونا چاہیے اس کی بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں ينبغي ان يكون حظ العبد من هذا الاسم التألہ. مناسب یہ ہے کہ بندہ اس سے یہ اخذ کرے، یہ حصہ پائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب ہی متوجہ ہو جائے. تعلق کے معنی ہے رجوع کرنا یا کسی کی طرف جو ہے جزعاً و فزعاً رجوع کرنا، جیسے اللہ کی طرف ہوتا ہے. اپنے ہر معاملے میں چھوٹا ہو کہ بڑا اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا، اس لیے کہ سارے کمالات اسی میں ہیں، سارے خزانے اسی کے پاس میں ہیں. جب سب کچھ وہ رکھتا ہے تو بندے کو جب بھی کوئی ضرورت ہو یا جب بھی وہ محسوس کرے تو اسے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے. اگر وہ اس کو نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے نام کا اثر نہیں قبول کر رہا ہے. اللہ کے نام کا اثر قبول کر رہا ہے تو یہی ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف ہی گڑ گڑائے. کہتے ہیں وَآنِ بِهِ أَن يَكُونَ الْعَبْدُ. ابھی اس کی تشریح ہے، التعلق کی تشریح. وَآنِ بِهِ أَن يَكُونَ الْعَبْدُ مُسْتَغْرِقَ الْقَلْبِ وَالْهِمَّةِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَرَى غَيْرَهُ وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَى سِوَاهُ وَلَا يَرْجُو وَلَا يَخَافُ إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ کی طرف رجوع یہ ہے کہ اس کا دل بھی اور اس کی ہمت و طاقت سب کی سب اللہ ہی میں مستغرق ہو جائے. مستغرق القلب والہمت باللہ عز وجل لا یرا غیرہ، اللہ کے سوا اسے کچھ نظر نہ آئے. حقیقتاً جو دیکھ رہا ہے وہ تو جو ہے عارضی طور پر یا کسی اور وجہ سے دیکھ رہا ہے. حقیقی وجود کے طور پر وہ کسی کو نہ دیکھے. ولا یلتفت الی سوا،
اللہ کے سوا کسی کی طرف توجہ بھی نہ کرے، ولا یرجو ولا یخاف، نہ کسی سے امید باندھے نہ کسی سے خوف رکھے مگر اللہ ہی سے۔ کیف لا یکون کذالک وقد فہم من ھذا الاسم انہ هو الموجود الحقیقی الحق۔ ارے کیسا ایسا نہیں ہو سکتا جبکہ وہ اس بات کو جان چکا ہے کہ اللہ ہی موجود حقیقی ہے، وَكُلُّ مَا سِوَاهُ فَانٍ وَحَالِكُ وَبَاطِلٍ۔ یہ صوفی لکھتا تو اشکال ہو جاتا، ابن الجوزی لکھ رہے اس لیے ہم برداشت کر لیتے۔ ابن عربی کے کلام میں آ جانا جو ہے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، لیکن یہی عبارت علامہ ابن الجوزی لکھ رہے تو کہتے کیف لا یکون کذالک، کیا انداز بھی ہے، زور دیکھو، زور کلام، کیف لا یکون کذالک وقد فہم من ھذا الاسم انہ هو الموجود الحقیقی الحق وکل ما سواہ فان وہالک وباطل فیرا نفسہ اول ہالک وباطل۔ سب سے پہلے تو خود کو ہی وہ ہالک و فانی دیکھتا ہے، ارے میرا کوئی وجود نہیں، میری ذات کوئی ذات نہیں ہے، میں تو کچھ نہیں ہوں، اور پھر اس کے بعد سب چیزوں کو ایسے ہی سمجھتا ہے، اور جب ایسا سمجھتا ہے تو وجود حقیقی کی طرف ہی متوجہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ یہ ہے تشریعی تجلی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ تجلی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس پر غور و فکر سے کام لے، اس کا مراقبہ کرے، اس کے لیے محنت کرے، اور جیسے کہ میں کہہ چکا ہوں اسماء الہیہ کا علم اس راہ کا مغز ہے، اس کے بغیر کسی کے لیے راستہ واہ ہو نہیں سکتا۔ اور جیسے کہ پہلے میری اس مجلس کے اندر بھی بات آئی ہے کہ جب آدمی سیر الی اللہ سے فارغ ہوتا ہے تو سیر فی اللہ میں جاتا ہے، اور سیر فی اللہ میں صفات الہیہ و اسماء الہیہ کی سیر ہوتی ہے۔ اس سیر کا ایک نقشہ دکھا رہا ہوں، سیر اس وقت ہوگی جب وہاں جائیں گے آپ، اب سیر کیسے ہوتی ہے اس کا ایک نقشہ دکھا رہا ہوں۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی کہنے لگے تاج محل ہے اور ایسا اور ایسا اور ایسا اور ایسا ہے، ایسا خوبصورت بنایا گیا ہے، ایسا ڈیزائننگ کیا گیا ہے، ایسے پتھرے استعمال کیے گئے ہیں، ایسا نقش بنایا گیا ہے، لیکن سیر تو ابھی نہیں ہوگی، سیر اسی وقت میں ہوگی جب ہم یہاں سیر الی تاج محل کرنے کے بعد سیر فی تاج محل کریں گے۔ لیکن اس سے اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کیا ہیں، اور اس کی اسی سے صفات بھی سمجھ میں آتی ہیں۔ اسے کہ پرسوں بھی میں نے کہا تھا کہ صفت جو ہوتی ہے اسی کا نام ہوتا ہے، ہر نام ایک صفت کا اشارہ، ایک کمال کا اشارہ، اور جتنے صفات موجود ہیں ان میں سے ہر ایک کا ایک ایک نام بھی ہوتا ہے۔ ان میں سے یہ اہم نام ہے جو 99 گنائے جاتے ہیں، تو یہ سب سے پہلا اللہ کا نام ہے، پاکیزہ نام۔ لہٰذا یہ علامہ جیلی کی جو عبارت میں نے نقل کی وہ، اور دوسرے امام غزالی کی جو عبارت ابھی پیش کی وہ، ان دونوں پر آپ حضرات خوب توجہ ڈالتے رہیں۔ میں چاہے تو وہ دے دوں گا آپ لوگوں کو پرچی نکال کے، تاکہ وہ آپ لوگ دیکھ لیں، اس سے کہ ان کتابوں تک عموماً رسائی نہیں ہے، علماء پہنچتے نہیں وہاں تک، عام طور پر ان کتابوں کو جانتے بھی نہیں لوگ، تو اس لیے جو ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ لوگوں کو دے بھی دوں، اور انشاءاللہ یہ مضمون مولانا نور اللہ مرتب بھی کر رہے ہیں تاکہ جو ہے دوسروں کو بھی فائدہ ہو جائے۔ اور جو پہلا مضمون تھا تنزلات ستہ کا وہ تو میں نے ہی لکھ دیا، مولانا کہہ رہے تھے لکھوں گا لیکن میں نے ہی لکھ دیا، کچھ عبارتیں وغیرہ تو میرے پاس پہلے سے موجود تھی جو نقل کی تھی اس وقت، تو اس کی روشنی میں وہ پورا مضمون الحمدللہ تیار ہو گیا، 40-50 صفحے ہو گئے ہیں اس کے تنزلات کی بحث کے۔ میں نے سوچا کہ اچھا ہے کسی اور کو فائدہ ہو جائے گا، اور یہ بھی مضمون جو ہے وہ لکھیں گے، تو اس میں وہ عبارتیں آپ لوگوں کے سامنے آ جانی چاہیے تاکہ بار بار اس کو دیکھ کر اپنے دل کے اوپر اس کے اثرات کو مرتب کرنا آسان ہو جائے۔
یہ ہوا پہلا نام۔